خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 21 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ غزل ہے اور غزل کا پہلا مصرع ہی اس کے عنوان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو عنوان اس کا ہے روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام. حسرت موہانی کی لکھی ہوئی غزل ہے. اردو ادب میں حسرت موہانی کا بہت بڑا مقام ہے. بہت مشہور و معروف ہیں اور مجاہد آزادی رہے ہیں. جنگ آزادی کے اندر آپ نے بہت سرگرمی سے حصہ لیا ہے. وطن کے لیے لڑتے رہے ہیں. انقلاب زندہ باد کا نعرہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے. تو آج ہم حسرت موہانی کی غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام کا مطالعہ کریں گے، اس کے معنی سمجھیں گے اور اس سے پہلے حسرت موہانی کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے. حسرت موہانی کی زندگانی کے حوالے سے اور ساتھ ہی حسرت موہانی کی طرز تحریر اور خصوصیات کلام کے حوالے سے بھی ہم مختصر معلومات حاصل کریں گے. تو شروع کرتے ہیں ہم ہمارا سبق. حسرت موہانی. فضل الحسن آپ کا نام تھا اور حسرت آپ کا تخلص تھا. شاعر اپنی شاعری کے لیے ایک شاعرانہ نام رکھتا ہے، الگ سے ایک مختصر نام رکھتا ہے اور اپنی غزلوں میں نظموں میں اس نام کا وہ استعمال کرتا ہے. تو وہ جو نام الگ سے رکھا جاتا ہے خود کے نام کے علاوہ یا اس کے نام کو ہی دوبارہ آگے جوڑ کر، وہ شاعر کا تخلص کہلاتا ہے. اور تخلص غزل کے جس شعر میں استعمال ہوتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. یہاں پر فضل الحسن ان کا نام ہے اور حسرت ان کا تخلص ہے. اور موہان سے نسبت کی وجہ سے، موہان شہر میں رہتے تھے، موہان گاؤں میں رہتے تھے، یہیں پیدا ہوئے تھے. تو موہان میں پیدا ہونے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے موہانی آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے. تو حسرت موہانی کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو بہت سرگرم رہے ہیں آپ. جنگ آزادی کے لیے کئی بار آپ کو جیل جانا پڑا ہے، لڑے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمارا ملک آزاد ہو گیا اور ہمارا آئین تکمیل ہو رہا تھا تو اس وقت آئین ساز اسمبلی کے آپ ممبر بھی رہے ہیں، اس کے رکن بھی رہے ہیں. تو بہت نامور ہیں آپ، مشہور ہیں بہت. تخلص اردو کے صف اول کے شاعر، ادیب، صحافی اور جنگ آزادی کے عظیم مجاہد آپ تھے. قصبہ موہان کے اپنے خاندانی مکان میں، جیسے بارہ دری کہا جاتا تھا، پیدا ہوئے اور یہ قصبہ لکھنؤ کانپور کے درمیان واقع ہے. قصبہ موہان میں آپ پیدا ہوئے تھے اور اسی لیے آپ کو موہانی کہا جاتا ہے. حسرت آپ کا تخلص اور موہان کے قصبے کی وجہ سے آپ کا نام موہانی بھی پڑا. حسرت کے آباء و اجداد نیشا پور سے التمش کے زمانے میں ہندوستان آئے اور موہان میں سکونت اختیار کی. یہ التتمش ہے جس کو التمش بھی کہا جاتا ہے. اس کے زمانے میں آپ کے آباء و اجداد ہندوستان میں آئے اور پھر یہیں آپ بس گئے. ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ پہنچے اور BA کی ڈگری حاصل کی. شعر و ادب کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی گہری دلچسپی تھی، چنانچہ علی گڑھ کی مقامی سیاست میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے. شعر و شاعری کے اندر بھی اور سیاست میں بھی دونوں طرف آپ کی توجہ تھی اور دونوں طرف ہی آپ سرگرم رہے. آپ نے شاعری میں بھی بہت عمدہ قسم کی شاعری لکھی، بہت مشہور آپ کے کلام ہیں، بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. اور سیاست میں بھی آپ نے اتنی ہی سرگرمیوں سے حصہ لیا. خوب جد و جہد کرتے رہے، جنگ آزادی کے لیے لڑتے رہے، انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. حالانکہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سیاست کے اندر آپ کے وجود کو نکار دیا گیا، آپ کا نام ختم کر دیا گیا، بھلا دیا گیا آپ کو، ورنہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ آپ ہی نے دیا تھا. اور کئی بار آپ جیل گئے تھے اور میں نے بتایا آپ کو بہت بڑے کام کیے تھے، لیکن ہماری سیاست نے ان کو بھلا دیا، ان کی سیاست کو بھلا دیا، لیکن شاعری کو نہیں بھلا سکے. شاعری آپ کی آج بھی زندہ ہے. آپ کا مشہور غزل ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. آپ نے ضرور سنی ہوگی، بہت مشہور غزل ہے اور بہت زیادہ سنے جانے والی غزلوں میں یہ غزل آپ کی شامل ہے. تو سیاست اور شاعری دونوں میں آپ سرگرم رہے، دونوں میں برابر سے حصہ لیتے رہے. شاعری میں تسلیم کی شاگردی اختیار کی، جن کا سلسلہ حکیم مومن خان مومن سے ملتا ہے. آپ کے استاد تسلیم تھے اور تسلیم کی سلسلہ جو ہے اگر آگے دیکھا جائے ان کی نسبت تو حکیم مومن خان مومن سے ملتا ہے. مومن خان مومن بھی اردو شاعری کا بہت بڑا نام ہے. حسرت کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ادبی اور دوسرا سیاسی. حسرت دونوں میں یکساں طور پر سرگرم عمل رہے، یعنی برابر جد و جہد کرتے رہے، برابر لگے رہے. جو کام کرنا چاہیے آپ کو غزل کے اندر بھی آپ نے کیا، نظموں میں شاعری میں بھی آپ نے کیا اور ملک کی آزادی کے لیے بھی آپ سرگرم رہے، لگاتار دوڑتے بھاگتے رہے. ایک طرف شاعر کی حیثیت سے نہایت اہتمام سے شعر کہتے تھے، نکات سخن لکھ کر اردو ادب کی خدمت کرتے رہے، پابندی سے ادب رسالہ اردو معلّہ نکالتے، اور دوسری طرف اسی شد و مد کے ساتھ، یعنی اسی دھوم دھام کے ساتھ، اسی جستجو لگن کے ساتھ آپ
सियासत से वाबस्ता रहे और हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के लिए हर लम्हा फिक्रमंद और कोशा रहे। कोशा यानी कोशिश करने वाला। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कई बार गिरफ्तार किया और जेल में डाला, मगर वो अपनी बेबाकी, साफ गोई और फिक्रमंदाना परस्ती से कभी बाज नहीं आए। जो आपने टारगेट ले रखा था, जो आपने सोच रखा था मुल्क के लिए क्या करना है, किस तरह से लड़ाई करना है मुल्क के लिए, वो आप करते रहे। कई बार जेल में डाले गए, कई बार आपके ऊपर और भी जुल्म सितम किए गए, लेकिन आप बिल्कुल भी बाज नहीं आए, रुके नहीं, डरे नहीं, थके नहीं, लगातार जद्दोजहद और जस्तजू करते रहे। हसरत ने यूं तो नज़में भी कही है, मगर उन्हें गज़ल गो शायर की हैसियत से ही शोहरत दवाम हासिल हुई है। हसरत मोहानी की नज़में बच्चों के लिए लिखी हुई नज़में बहुत मकबूल हैं, बहुत अच्छी किस्में लिखी हैं। बच्चों की अदबी इस्लाह के लिए आपने नज़में लिखी हैं, मुआशरे को सुधारने के लिए, सीधी रास्ते पर लाने के लिए आपने नज़में लिखी हैं। तो नज़में भी आपकी बहुत उम्दा हैं, बहुत अच्छी हैं, और गज़लें के लिए आपको जाना जाता है। गज़लें के लिए तो आप है ही। जब उन्होंने शायरी शुरू की तो उर्दू गज़ल के बारे में बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा हो चुकी थी। मसलन गज़ल में बदलते हालात के इजहार की ताकत नहीं है। देखो, ये जो वक्त था जब आपने शायरी शुरू की थी, ये वक्त तरक्की पसंद तहरीक का दौर था, जदीद दौर आ गया था। और जदीद दौर के अंदर गज़ल के ऊपर कई तरह के तोहमत, कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आपसे पहले जो गज़ल हो रही थी, तरक्की पसंद तहरीक से पहले जो गज़लें कही जा रही थी, दूसरे शोरा लखनऊ वगैरह में जो गज़लें कह रहे थे, वो गज़लें हुस्न व इश्क की गज़लें थी, हुस्न व इश्क की शायरी हो रही थी। वहाँ पर बनावटी बातें हो रही थी, दिखावटी बातें हो रही थी, ऐसी बातें की जा रही थी जिसका आम इंसान की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ वाहवाही और इनाम और इकरामात हासिल करने के लिए गज़लें और नज़में कही जा रही थी, यानी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक नहीं था। महदूद कर दिया गया था एक हुस्न व इश्क की बातों में, औरतों की बातों में गज़ल को। तो इसलिए तरक्की पसंद तहरीक ने गज़ल को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, और जो गज़ल कहने वाले शायर थे उनको दोयम दर्जे का शायर माना जाने लगा, उनको ख़राब और उनको हिकारत की नज़रों से देखा जाने लगा। तो इसलिए शोरा ने, उस वक्त शोरा ने गज़लें लिखना कम कर दी या बंद कर दी, गज़लों से निकल गए और नज़मों की तरफ, और जो नई तरह की नज़में, नई तर्ज की हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक की जो मांग थी या जदीद शायरी की जो मांग थी, उसके मुताबिक वो नज़में कहने लग गए। लेकिन हसरत मोहानी ने गज़ल को नई जान बख्शी, नई रफ्तार बख्शी, नए मौजू बख्शे। जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, गज़ल के ऊपर तोहमतें लगाई जा रही थी, लोग गज़लों से भाग रहे थे, शोरा गज़ल के अंदर हाथ लगाते हुए डर रहे थे कि हम गज़लें नहीं लिखेंगे, बदनामी हो जाएगी। उस वक्त आपने गज़लें लिखी, यानी गज़लों को ऐसे वक्त पे आपने सहारा दिया कि जब गज़लें डूब रही थी, गज़लें ख़त्म हो रही थी, आपने बहुत उम्दा किस्म की गज़लें लिखी। आपने हुस्न व इश्क की गज़लें भी लिखते रहे, डरे नहीं, डिगे नहीं, और साथ ही आप अपनी गज़लों में नए मौज़ूआत को भी शामिल कर लिए। आपने जो जद्दोजहद आज़ादी थी, जो जंग आज़ादी थी, वो जंग आज़ादी के हिस्से भी आपने, जस्तजू भी आपने अपनी गज़लों के ज़रिए दिखानी शुरू की। तो यानी नए तरह के मौज़ूआत, जदीद मौज़ूआत और तरक्की पसंद तहरीक की मांग के मुताबिक मौज़ूआत आप अपनी गज़ल के अंदर लेकर आए, और गज़ल को आपने फिर से जान बख्शी, फिर से गज़ल को उरूज के ऊपर लेकर आने के अंदर पूरी कोशिश अपने सरगर्मियों से लगे रहे। गज़ल ज़मींदाराना निज़ाम की पैदावार है, गज़ल में रेज़ा ख्याली और इंतशार है, इसलिए गज़ल को तर्क कर देना चाहिए। ये उस वक्त इल्ज़ाम लग रहे थे जो मैंने आपको बताया, जब तरक्की पसंद तहरीक का दौर था, जदीद शायरी का दौर था, और गज़ल के ऊपर ये लग रहे थे कि भाई ज़मींदारा निज़ाम की पैदावार है, क्योंकि ज़मींदारों को, नवाबों को, बादशाहों को, सुल्तानों को खुश करने के लिए गज़लें लिखी जाती थी उनको दरबार के अंदर। तो इसलिए क्योंकि नया ज़माना आ रहा था, नया दौर आ रहा था, नए दौर के अंदर इस तरह की चीज़ें अब कबूल नहीं थी, बनावटीपन अब कबूल नहीं था, अब सच्चाई की बातें हो रही थी। तो गज़ल में उस वक्त तक सच्चाई की बातें नहीं की जा रही थी, तो इसलिए गज़ल को तर्क करने की बातें आई, छोड़ने की बातें आई। लेकिन हसरत मोहानी ने गज़ल को नए मौजू दिए, सच्चाई दी, गज़ल को आवाम की ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश की, आम इंसान के मसलों को गज़ल के ज़रिए पेश करने की कोशिश की, इसलिए आपने गज़ल को दुआम बख्शा। उन हालात में हसरत ने गज़ल का मुकम्मल दिफा किया और उसकी भरपूर हिमायत करते हुए बराबर गज़ल कहते रहे। गज़ल को नए रंग व आहंग अता किए। हसरत की कोशिशों से गज़ल का अहिया हुआ और उसका खोया हुआ वक़ार हासिल हो गया। अहिया मतलब दोबारा जिंदा हो गई, मरते हुए दोबारा जिंदगी देना, ये अहिया कहलाता है। तो गज़ल को हसरत मोहानी ने ऐसे दौर में संभाला जब गज़ल को बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, और फिर बहुत अच्छी उम्दा किस्म की आपने गज़लें लिखी।
مومن کی غزل کی طرح کلام حسرت میں بھی عشق کی ساری کیفیتیں اور حسن کے سارے روپ نظر آتے ہیں۔ مومن کی شاعری حسن و عشق کی شاعری کہلاتی ہے۔ حسن و عشق کے نئے نئے رنگ ملتے ہیں، تہداری کی باتیں ملتی ہیں، بناوٹی باتیں ملتی ہیں، لیکن اسی کے اندر مومن نے اسی طرح کی باتوں میں، حسن و عشق کی باتوں میں کمال پیدا کیا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اچھی غزلیں مومن نے کہی ہیں۔ تو جو مومن کا انداز تھا حسن و عشق والا، وہ حسرت موہانی کے یہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن نئے روپ کے اندر، نئے رنگ کے اندر، غزل بدلتے ہوئے روپ کے اندر حسرت موہانی کے یہاں نظر آتی ہے۔ حسرت نے زیادہ دیوانوں پر مشتمل اپنا کلیات 1943 میں شائع کیا، اور اس کے علاوہ نکات سخن اردو کے کلاسیکی شاعرہ کا انتخاب شائع کیا۔ مشاہدات زندہ میں جلیل کی زندگی کے تجربات کا اظہار کیا، اور پابندی سے روزنامے بھی لکھے۔ یعنی نظم کے ساتھ ساتھ نثر کے اندر بھی آپ لگے رہے، نثر کے ذریعے بھی آپ جو بھی خدمت ملک کی کر سکتے تھے، اردو ادب کی کر سکتے تھے، معاشرے کی کر سکتے تھے، قوم کی کر سکتے تھے، وہ آپ کرتے رہے۔ جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ آپ نے سارے کام کرے، ساری کوششیں کی۔ حسرت نے اپنی غزل میں ایک ایسے محبوب کا تصور پیش کیا جو خیالی نہیں تھا۔ حسرت کا خیالی محبوب ہماری دنیا کا ایک جیتا جاگتا کردار ہے، ایک ایسی لڑکی کا کردار جو شوق ہے۔ حسرت اپنے محبوب کے جسم، لباس، رنگ اور خوشبو کا ذکر غزلوں میں بڑے فطری اور مہذب انداز میں کرتے ہیں۔ ان کا عشق پاکیزہ ہے اور ان کا محبوب چنچل مگر پاک باز ہے، اس لیے ان کے یہاں غزل کا الگ ہی رنگ نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر حسرت موہانی کے غزل میں جو محبوب ملتا ہے، جس سے یہ اپنا عشق ظاہر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ عموماً شاعر کیا کرتے ہیں، اپنا ایک خیالی محبوب بنا لیتے ہیں اور اس خیالی محبوب کے حسن کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے خیالی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن حسرت موہانی نے اپنا ایک زندہ محبوب کا انتخاب کیا۔ حالانکہ اس سے دور رہے، اس سے ملے نہیں، لیکن آپ نے اس طرح سے بتایا کہ میرا محبوب حقیقی ہے، میرا محبوب خیالی نہیں ہے، میرا محبوب حقیقی ہے، ہماری محبت پاکیزہ ہے۔ اور اس پاکیزہ محبت کو آپ نے حقیقت کا روپ دیتے ہوئے پھر اس کے اوپر آپ نے شاعری کی نظمیں لکھی۔ ہر غزل میں، ہر نظم میں جہاں بھی آپ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے تو اسی انداز میں کیا ہے کہ الگ طرح کا ہمیں احساس نہیں ہو، ایسا لگے کسی ایک ہی محبوب، کسی ایک ہی شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب کو ایک حقیقی رنگ دے دیا، اور حقیقی رنگ دینے کے بعد اس کو اپنی غزلوں میں پیش کیا۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کا کردار ہے اور اس کردار کو آپ نے اپنی غزلوں وغیرہ میں شامل کیا۔ حالانکہ حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ حسرت موہانی نے نہیں بتایا، لیکن اپنی غزلوں کے ذریعے انہوں نے اس کو سچا کردار بتایا کہ وہ حقیقت میں ہے اور اسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے حسرت موہانی کی زندگانی کے متعلق، حسرت موہانی کی طرز تحریر اور خصوصیات کلام، اور حسرت موہانی کا اردو ادب کے لیے جو کام رہا ہے، جس طرح کی محنت رہی ہے، اس کے بارے میں ہم نے مختصر معلومات یہاں پر حاصل کی ہے۔ اب ہم غزل کا مطالعہ کریں گے۔ حسرت موہانی کی غزل ہے، روشن جمال یار سے ہے انجمم تمام۔ غزل کا کوئی ایک عنوان نہیں ہوتا، غزل پہلے مصرے سے پہچانی جاتی ہے اور ساتھ میں شاعر کا نام دے دیں تو شاعر کے نام سے وہ غزل پہچان میں آ جاتی ہے۔ اب غزل کا ایک نام کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ ایک عنوان دینے کے لیے ضروری ہے کہ پوری غزل کے اندر، پوری نظم کے اندر یا اس تخلیق کے اندر کسی ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات ہو، کسی ایک ہی موضوع کے اوپر بات ہو، لیکن غزل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ غزل کے اندر ہر شعر ایک الگ معنی رکھتا ہے، الگ موضوع رکھتا ہے اور آزاد خیال رکھتا ہے۔ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تسلسل، کوئی جڑاؤ نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پر پہلا شعر اس طرح سے ہے، یہ دوسرا شعر، یہ تیسرا شعر، دو مصروں سے مل کر ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ پہلا مصرع، دوسرا مصرع۔ اب جو یہ پہلا شعر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہلے شعر کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہیں پر مکمل ہو جاتی ہے، یہیں پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر، تو دوسرے شعر کے اندر پھر دوسری بات کہی جائے گی، اس میں الگ بات کہی جائے گی اور وہ بات اسی کے اوپر مکمل ہو جائے گی۔ یہ شعر کا تعلق ربط اس سے نہیں ہوگا، دونوں اشعار جو ہے اپنی الگ الگ معنی، الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے وہ اپنے الگ مفہوم رکھے گا، الگ معنی رکھے گا۔ آگے والے اشعار جو ہیں وہ بھی اپنے الگ معنی رکھیں گے، اپنا الگ مفہوم رکھیں گے۔ ہر شعر کا جو مطلب ہے، جو تشریح ہے، وہ اسی شعر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، دوسرے شعر تک اس کا اثر نہیں جاتا۔ اگر کبھی اثر جاتا بھی ہے تو پھر وہ مسلسل غزل کہلاتی ہے، جس میں آپس میں ربط ہو، آپس میں تسلسل ہو، تو پھر اس غزل کو مسلسل غزل
کہا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے اشعار کے بارے میں دیکھا، اب ہم آتے ہیں اس کے ردیف اور قافیہ کی طرف۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ ردیف غزل کے اشعار کے آخر کے اندر کچھ ایسے لفظ آتے ہیں جو اسی حالت میں اسی شکل کے اندر بار بار بدلتے رہتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تمام، 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 تو یہ تمام ہے ردیف۔ ردیف کے معنی ہوتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے سواری کرنے والا۔ تو قافیہ کے پیچھے ردیف آتا ہے، ردیف کے ٹھیک پہلے قافیہ آئے گا۔ تو قافیہ ہے انجمن، چمن، پیرہن اور زقن۔ اب یہاں پر ہم کیسے پہچانیں گے کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے؟ تو قافیہ کو آپ کو اس طرح سے پہچاننا ہے کہ قافیے کی آواز تو وہی رہے گی، شکل بدل جائے گی۔ یہاں پر انجمن ہے، یہاں پر چمن ہو گیا، آواز ایک جیسی آ رہی ہے، انجمن، چمن، پیرہن، زقن، لیکن یہاں پر ان کی شکلیں چینج ہو جائیں گی۔ یہاں پر انجمن اس طرح سے لکھا گیا ہے اور چمن اس طرح سے لکھا گیا ہے، لیکن آواز ان کی ایک جیسی آئے گی۔ اور ردیف جو ہوتا ہے اس کی نہ تو شکل بدلے گی اور نہ ہی اس کی آواز بدلے گی، آواز بھی ویسی ہی رہے گی اس کی جو شروع میں ہے، پہلے مصرے کے اندر ہے، پہلے شعر کے اندر ہے، اور اس کے بعد اس کی شکل بھی وہی۔ ہر جگہ دیکھیے آپ تمام، 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 تمام اور پھر تمام۔ اور اس سے پہلے ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے، سخن، وطن، زقن، پیرہن، چمن، انجمن۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو دیکھ لینا ہے۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، یعنی دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی ملے گا اور آپ کو ردیف بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد کے اشعار میں صرف دوسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف ملیں گے۔ بعد کے جتنے بھی اشعار ہیں، ہر اشعار کے اندر پہلا مصرے کے اندر کچھ نہیں ملے گا آپ کو، پہلا مصرع خالی ملے گا۔ ہے ناز حسن سے جو فروزاں جبین یار، لبریز آب نور ہے چاہے زقن تمام۔ اب یہاں پر چاہے زقن تمام، زقن اور تمام یہ قافیہ اور ردیف ہے، جبکہ پہلے میں جبیں اور یار ہے۔ پہلے مصرے کے اندر نہ ردیف ہوتا ہے نہ قافیہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اگر مطلع کے بعد بھی کوئی مطلع ہے تو پھر حسن مطلع کہلاتا ہے، مطلع ثانی وہ کہلاتا ہے۔ بعد کے جو اشعار ہیں جو مطلع سے خالی ہیں، دوسرے مصرے کے اندر ہی وہاں پر ردیف اور قافیہ ہے، تو وہ فرد کہلاتے ہیں، الگ الگ شعر۔ پھر ایک شعر ایسا بھی آتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میں ابھی تخلص آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ شاعر کا شاعرانہ نام جو اپنی غزل یا نظم میں استعمال کرتا ہے۔ حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، یہاں پر حسرت محانی نے اپنا تخلص حسرت استعمال کیا ہے۔ تو غزل کے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ پہلا مطلع جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، اور اس کے بعد ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ عموماً غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق وہ جو آخر سے پہلے والا شعر ہے اس میں بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ میں بھی کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ آخری شعر کے اندر ہی آئے گا، زیادہ تر شاعر آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر اس غزل کے 5 اشعار آپ کی کتاب کے اندر دیے گئے ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اصل میں اس کے غزل کے 11 اشعار ہیں اس غزل کے، تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ 5 تو یہاں سے ہم پڑھ ہی رہے ہیں، سمجھ ہی رہے ہیں، اور اشعار بھی آپ کو کہیں سے مل جائے، غزل پوری مل جائے تو اس کو پڑھیں اور اس کے معنی بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اشعار کی تعداد غزل میں کوئی فکس نہیں ہوتی، جتنے چاہیں اتنے اشعار شاعر لے سکتا ہے۔ شاعر 5، 7، 9، 11، 15 اتنے اشعار کے اوپر مشتمل غزلیں لکھتے ہیں۔ یہاں پر 5 اشعار آپ کے لیے گئے ہیں، اصل میں اس غزل میں 11 شعر ہیں۔ تو ہم پہلے اس کی بلند خوانی کریں گے، سرسری طور پر اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے معنی سمجھیں گے کہ کیا اس غزل کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ اور
ہے ناز حسن سے جو فروزاں جبین یار، ہے ناز حسن سے جو فروزاں جبین یار، لبریز آب نور ہے چاہے زقن تمام، لبریز آب نور ہے چاہے زقن تمام۔ اچھا ہے اہل نور جو اہل جور کیے جائیں سختیاں، حضرت موہانی کہتے ہیں اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ اور شیرنی نسیم ہے، شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر، شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ یہ ہم نے بلند خوانی کی، پڑھنے کا طریقہ دیکھا۔ اب ہم اس کے معنی پڑھیں گے کہ اس اشعار کے ذریعے شاعر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ جمال یار یعنی محبوب کی خوبصورتی، محبوب کے حسن کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، محبوب کی خوبصورتی کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ جمال یار، جمال یعنی حسن، اور یار یعنی محبوب جو اس کا جو اس سے عشق ہے۔ اور دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، آتش گل یہ ایک ترکیب ہے، گل کی آگ مراد پھول کی انتہائی لال ہونا، معلوم ہو کہ پھول نہیں دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ لالا ایک پھول ہے جو گلشن میں ملتا ہے، پہاڑوں میں ملتا ہے، لال سرخ رہتا ہے اور جلتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی آگ کا چنگاری رکھ دیا ہے، آگ کا گولا کسی پودے کے اوپر جما دیا ہے۔ تو لالا جو پھول ہے اس کی جیسی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، بیچ کے اندر اس کے کالا دھبا رہتا ہے اس پھول کے اوپر، تو بڑا خوبصورت پھول نظر آتا ہے۔ تو اس پھول کے لیے آتش گل کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر اس پھول کا نام نہیں لیا، تو آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ایسے پھول کی بات ہو رہی ہے کہ جو بہت سرخ ہے، ایسا سرخ ہے اور ایسا چمکدار ہے جیسے آگ جل رہی ہو جنگل کے اندر، جیسے چمن کے اندر آگ جل رہی ہو۔ اب یہاں پر ترکیب کا استعمال کیا ہے، ترکیب کئی الفاظ ملا کر ایک نیا الفاظ بنانا، وہ ترکیب کہلاتی ہے، جس سے شعر کے حسن میں اضافہ ہو جائے۔ جیسے جمال یار یہ ایک ترکیب ہے، آتش گل یہ ایک ترکیب ہے، اور فروزہ جبیں یہ ایک ترکیب ہے، چاہے زقن، تو کئی لفظ ملا کر اور ایک نیا الفاظ بناتے ہیں، ایک نیا لفظ بناتے ہیں اور اس سے معنی پیدا کرتے ہیں، اور وہ معنی استعاراتی بھی ہوتے ہیں اور معنی وہ حقیقی بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، انجمن یعنی محفل۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کی محبوب کی خوبصورتی سے پوری محفل چمکی ہوئی ہے، پوری محفل روشن ہے۔ یہ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ جب محفل میں آیا تو اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہے، اس کا جمال ایسا چمک رہا ہے، خوبصورتی سے چمک رہا ہے کہ پوری محفل اس کی وجہ سے زندہ لگ رہی ہے۔ وہ محفل میں ہے تو محفل چمک رہی ہے، محفل اپنی آب و تاب کے اندر ہے۔ اگر وہ محفل سے چلا گیا تو محفل واپس بند ہو جائے گی، محفل ہماری ختم ہو جائے گی یہیں۔ دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، دہکا مطلب دہکنا، جلنا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چمن یعنی باغ، کہ آتش گل سے، گل کی آتش سے، گل کی خوبصورتی سے پورا چمن دہک رہا ہے، پورے چمن کے اوپر اس کی خوبصورتی چھا رہی ہے۔ یہ تو ہوگا اس کے دنیاوی معنی کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی وہ حقیقی رب تک جاتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں تو دیکھیے آپ، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، یہ دنیا پوری کی پوری اللہ رب العزت کے جمال سے روشن ہے، اللہ رب العزت کے جلووں سے روشن ہے۔ جمال یار یہاں پر رب کے جلوے کی بات ہو رہی ہے، رب کے جمال کی بات ہو رہی ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، یعنی اس کے جلووں سے یہ پوری دنیا، انجمن یہاں پر دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، پوری دنیا چمک رہی ہے، پوری کائنات سرسبز ہو رہی ہے، اور پوری کائنات اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اور جس طرح سے ایک گل، ایک خوبصورت پھول پورے چمن کو خوشبو سے معطر کر دیتا ہے، اس کے نظارے سے پورا چمن خوش ہو جاتا ہے، پورے چمن کے اوپر اس کے نظارے اثر کرتے ہیں، اسی طرح اس رب کی جلووں سے پوری کی پوری دنیا چمک رہی ہے، پوری دنیا کی محفل چمک رہی ہے۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، یار کے جلوے سے
पूरी की पूरी अंजुमन, पूरी महफिल रोशन हो रही है। किस तरह रोशन हो रही है? इस तरह रोशन हो रही है जैसे खूबसूरत फूल से पूरा का पूरा बाग जलता हुआ महसूस होता है। यहां पर जलना मतलब उससे फायदा लेना, उससे जैसा फूल से पूरा बाग खूबसूरत नजर आ रहा है, पूरे बाग के ऊपर उसकी रंगत, उसकी रौनक छा गई है। तो यहां पर दुनियावी मायने भी आपको देखने हैं और हकीकी मायने भी आपको देखने हैं कि क्या वो कह रहा है। दुनियावी मायनों के अंदर वो अपने महबूब के हुस्न की तारीफ कर रहा है। वो कहता है कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती से वो जो महफिल सजा रखी है इन्होंने, तो वो महफिल रंगीन हो गई है। उस महफिल के अंदर चार चांद लग गए हैं। हर आँख की नजर मेरे महबूब के ऊपर ही है। महफिल सजी हुई नजर आ रही है और वो महफिल ऐसे सजी आ रही है कि जैसे एक गुल, एक रंगीन फूल पूरे महफिल को, पूरे चमन को रंगीन कर देता है, पूरे चमन को वो अपनी खुशबू से मुअत्तर कर देता है, पूरे चमन को वो दिलकश बना देता है। उसी तरह मेरे महबूब ने इस महफिल को दिलकश बना दिया है। और दूसरे जो हकीकी माने हैं वो आपको इस तरह से लिखने हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया उसके जलवों से फैज़याब है, फैज़ हासिल कर रही है। और इस तरह से फैज़ हासिल कर रही है कि जैसे एक गुल से, खूबसूरत गुल से, खूबसूरत खुशबूदार गुल से पूरा चमन दहका हुआ सा मालूम होता है, पूरा चमन उसके रंग में डूबा हुआ नजर आता है। तो वो पूरे चमन की यहाँ पर बात की रहे हैं, चमन यानी दुनिया की बात कर रहे हैं। दूसरा शेर है, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पेरहन तमाम। पेरहन यानी पोशाक, लिबास, कपड़ों को पेरहन कहते हैं। तमाम यानी सब, मुकम्मल, सारा का सारा। यहाँ पर खैर और खात्मा भी तमाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह रे ये यहाँ पर फजाइया कलमा है। जैसे हम कोई हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब के साथ हम कोई बात करते हैं, अल्लाह रे कितना खूबसूरत शख्स है, अरे अल्लाह कितनी अच्छी चीज़ हमारे सामने आ गई है। डर जाए, अरे बाप रे बाप ये क्या देख लिया। तो वही इतना खूबसूरत इनका यार है, इतना खूबसूरत इनका यार है कि इनके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा है अल्लाह रे। अल्लाह से तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे महबूब बड़ा खूबसूरत है, मेरे महबूब का जिस्म बहुत खूबसूरत है, जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद। अब जिसमें यार के जिस्म की खूबी बयान कर रहे हैं, अपने महबूब के जिस्म की खूबी बयान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे रंगीनियों में डूब गया है पेरहन तमाम। पेरहन यानी कपड़ा। जो महबूब ने जो कपड़ा पहन रखा है वो कपड़ा सादा कपड़ा है, वो कपड़ा रंगीन नहीं है, बिल्कुल सादा कपड़ा है, उम्दा कपड़ा नहीं है, आसान सा घर का सादा कपड़ा पहन रखा है। लेकिन महबूब के जिस्म के इतनी खूबसूरती है, इतनी कशिश है कि वो कपड़ा जो सादा कपड़ा है वो भी रंगीनियों में डूबा हुआ नजर आता है। कई बार ऐसा होता है, कई शख्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी पहन लें, खराब से खराब कपड़ा पहन लें और वो कपड़ा उनके ऊपर बहुत जचता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फपता उनके ऊपर कपड़ा हो। और कई ऐसे होते हैं कि महंगे से महंगा लिबास पहन ले, वो कीमती से कीमती लिबास पहन ले, लेकिन उनके ऊपर वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहन कर आ गए, किसका पहन कर आ गए। तो उस फितरत की तरफ, उन लोगों की तरफ इशारा किया गया है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मेरे महबूब का जिस्म ऐसा है कि वो कुछ भी पहन ले, सादा से सादा लिबास भी पहन ले तो वो लिबास भी रंगीन नजर आता है, वो लिबास खूबसूरत नजर आता है। अब वो लिबास की खूबसूरती नहीं है, वो महबूब की खूबसूरती है, उसके कद्दो कामत की, उसके जिस्म की खूबसूरती है। उसके जिस्म की बनावट ऐसी है कि वो कुछ भी पहन ले, वो कपड़ा उसके ऊपर अच्छा लगने लग जाता है, खूबसूरत लग जाता है। तो यहां पर कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़े की रंगीनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके जरिए महबूब की खूबसूरती की तरफ इशारा कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से आपने महबूब के जिस्म की तारीफ कर दी। और तारीफ इस तरह से करी कि मेरा महबूब कुछ भी पहने, कैसा भी कपड़ा पहने, वो कपड़ा ऐसा लगता है कि खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया है। तो दूसरे शेर का मतलब यह है, आपको इस तरह से लिखना है। तीसरे शेर पे आते हैं, है नाज हुस्न से जो फरोजा जबीन यार, है नाज हुस्न से जो फरोजा जबीन यार, लबरेज आब नूर है चाहे ज़क़न तमाम। लबरेज आब नूर है चाहे ज़क़न तमाम। अब यहां पर फिर महबूब की खूबसूरती बयान कर रहे हैं, अपने महबूब की तरह तरह से खूबसूरती बयान कर रहे हैं। अभी पिछले शेर के अंदर महबूब के जिस्म की खूबसूरती बयान की थी कि कपड़ा भी रंगीनियों में डूब जाता है, कपड़ा और खूबसूरत हो जाता है, कपड़ा और रंगीन कपड़ा इनका महबूब के पहना हुआ लगने लगता है। अब यहां पर महबूब के चेहरे की खूबसूरती कर रहे हैं, चेहरे पर मौजूद नूर की खूबसूरती का बयान कर रहे हैं। आबे नूर चमचमाता पानी, लबरेज यानी भरा हुआ, चाहे ज़क़न ठुड्डी का गड्ढा। ये यहां पर ठुड्डी के ऊपर जब गड्ढा होता है किसी के, वो
चाहे जकन, जकन यानी ठुड्डी होती है, और चाहे यानी गड्ढा या कुआं होता है। तो यहाँ पर ठुड्डी के गड्ढे की बारे में बात कर रहे हैं। चाहे यानी कुआं होता है, जकन यानी ठुड्डी या ठुड्डी होती है। ये अपने यहाँ पर जो हिस्सा है ये हमारी जकन है। और चाह कुएं को या गड्ढे को कहते हैं, गहरे गड्ढे को कहते हैं। अब जब महबूब हंसता है तो उसका चेहरा बड़ा रौनक लगता है, बड़ा नूर से भरा हुआ लगता है, नूर से लगता है। तो फिरोजा जबी, फिरोजा जबी यहां माने नहीं दिए गए, आप देख लें। फिरोजा यानी होता है चमकदार, चमकने वाली, और जबी यानी पेशानी। पेशानी, यार की पेशानी चमकदार पेशानी है, फिरोजा यानी चमकने वाली होती है नाज हुस्न से जो फिरोजा जबीन यार। नाज हुस्न, हुस्न के ऊपर नाज करना, फख्र करना, तकब्बुर करना। अब यहां पर महबूब की खूबसूरती देखिए किस तरह से बयान कर रहे हैं। मैंने माने सारे आपको बता दिए, अब इन सब चीजों को आपको जोड़ना है। देखिए, है नाज हुस्न से, नाज हुस्न से, हुस्न के नखरों की वजह से। खूबसूरत शख्स जो होता है, खूबसूरत महबूब जो होता है, वो नाज नखरों में भी डूबा हुआ होता है। वो नाज और नखरे उसके, वो भी उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, वो भी उसकी दिलकशी में इजाफा करते हैं। तो यहां पर इनका महबूब खूबसूरत भी है और नाज नखरे वाला भी है, शरारती भी है। तो ये कहते हैं कि मेरा महबूब जो नाज नखरे वाला है उसको अपने हुस्न पे नाज है, और जो खूबसूरत है उसको अपने हुस्न के ऊपर नाज होता ही है। तो ये जाहिरी बात को इन्होंने आसान तरीके से कहा है। तो मेरे महबूब अपने हुस्न के नाज में इतना डूबा हुआ है कि उसकी पेशानी चमकती हुई सी नजर आती है, क्योंकि उसमें गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया अपनी खूबसूरती की वजह से, हुस्न की वजह से वो नाज नखरे कर रही है। तो नाज नखरे जब हम मेरा महबूब कर रहा है तो उसकी पेशानी नाज नखरों की वजह से चमकती हुई मालूम हो रही है, चमकदार पेशानी उसकी मालूम हो रही है। तो शायर कहते हैं कि लबरेज आब नूर है चाहे ज़िकन तमाम। तो उसकी जो पेशानी ऐसी नजर आती है कि जैसे आब नूर यानी नूर के पानी से नूर नूर भरा हुआ मालूम होता है। कहां पर? उसकी ठुड्डी के अंदर। जो ठुड्डी का गढ़ा है, जो गढ़ा है, उस गढ़े के अंदर ऐसा लगता है जैसे नूर भरा हुआ है, नूर चमकता हुआ मालूम हो रहा है। तो ये अपने यार की, महबूब की खूबसूरती बयान कर रहे हैं और नाज नखरों की, उनकी अदाओं के बारे में बात कर रहे हैं। है नाज हुस्न से जो फिरोजा जमी यार, हुस्न के नाज नखरों की वजह से मेरे महबूब की पहचानी चमक रही है। और फिर कहते हैं कि लबरेज यानी भरा हुआ, और वो जो हंसता है जब उसका चेहरा मैं देखता हूं तो उसकी ठुड्डी के ऊपर जो गड्ढा है वो गड्ढा मुझे नूर से भरा हुआ नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है, चमकदार उनका यहाँ का गढ़ा नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ महबूब के हुस्न की तारीफ की गई है। आगे आते हैं। अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियां, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियां, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। पहले फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। अब ये भी एक तरकीब है। शोरिश यानी हंगामा, हुब्बे वतन, वतन की मोहब्बत। अहले जोर जुल्म करने वाले। अहल आदमियों को कहते हैं कोई काम करने वाले हैं, और जोर जालिम है, जो जबरदस्ती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जालिम बने हुए हैं, वो जोर कहलाते हैं, अहले जोर। शोरिश यानी हंगामा, और हुब्बे वतन यानी वतन की मोहब्बत। यहां पर हसरत रूहानी कहते हैं, ये जंग आज़ादी की बात हो रही है अब शेर में। अभी तक पिछले अशार के अंदर महबूब के हुस्न की तारीफ हो रही थी, महबूब की तारीफ तरह तरह से वो कर रहे थे, रब की तारीफ कर रहे थे शेर के अंदर। अब यहां पर इस शेर के अंदर वो जंग आज़ादी की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि गज़ल में, एक ही गज़ल में शायर कई तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल कर सकता है। एक शेर में अगर दुनियावी बातें करेगा तो दूसरी शेर में वो अल्लाह अल्लाह की बातें करने लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, पहले शेर में वो हकीकी रब को पहचानने के लिए उसके जलवों की बात कर रहे थे। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। ये यहां पर क्या हो रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जा रही है, उसके जलवों की बात की जा रही है। दुनिया में फैले हुए जलवों की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे और तीसरे शेर के अंदर वो महबूब की तारीफ करने लग गए। दूसरे शेर में महबूब के हुस्न की तारीफ करते हैं, जिस्म की तारीफ करते हैं। तीसरे शेर के अंदर उसके चेहरे की, पेशानी की, और जो जकन की बात कर रहे हैं, चाहे जकन की बात कर रहे हैं, खूबसूरतियों की बात कर रहे हैं। और तीसरे शेर के ऊपर आए, चौथे शेर पर आए तो यहां पर ये जंग आज़ादी की बात करने लग गए, जंग आज़ादी की तरफ पहुंच गए। और जंग आज़ादी के ऊपर भी क्या पैगाम दे रहे हैं हमें? वो कहते हैं, अच्छा है अहले जोर किए जाए सख्तियां, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। अहले जोर यानी जुल्म करने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि अच्छा है, ये जो जुल्म करने वाले हैं ये तो अंग्रेज हैं, अंग्रेज हाकिम हैं, ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं,
ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ہمارے اوپر سختیاں کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے, ان کو کرنے دیجئے. کیوں کرنے دیجئے؟ کیونکہ دوسرے مصرعے میں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. پہلے مصرعے میں اس کو اچھا بتا رہے ہیں, کس کو؟ ظلم کو, سختیوں کو. اہل جور جو سختیاں کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, ہمیں دبا رہے ہیں, مار رہے ہیں, پھانسی کے پھندوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں, لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں, تو اس کو شاعر اچھا قرار دے رہا ہے کہ اچھا ہے. پھر دوسرے مصرعے میں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں بھائی کیوں اچھا ہے؟ اتنی سختیاں ہو رہی ہیں, اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور تم اسے اچھا کہہ رہے ہو. تو حضرت موہانی دوسرے مصرعے میں وجہ بھی بتاتے تھے اچھا کیوں ہے. وہ اچھا اس لیے ہے, پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام. شورش یعنی ہنگامہ. وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو ہمارے اوپر کیے جا رہے ظلم کی کہانیاں پتہ چلیں گی, ان کو پتہ چلے گا کہ مظلوموں کو مارا جا رہا ہے, وطن کی آزادی کے پروانوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں, پھانسی کے پھندوں کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے, گولیاں ان کو ماری جا رہی ہیں, جیلوں میں ان کو سڑایا جا رہا ہے, تو اس سے پورے ملک کے اندر, پورے وطن کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا. لوگ جب ہمارے قصے, ہماری کہانیاں سنیں گے تو ان کے اندر جوش آئے گا, کیونکہ ہم ان کے آدمی, ان کے ساتھ ہیں. تو ایک ہنگامہ پیدا ہو جائے گا حب وطن کا, وطن کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگ جائے گی. ایک حسرت موہانی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, تو جب یہ کہانی لوگوں کو پتہ چلے گی تو 1000 حسرت موہانی آ جائیں گے, 1000 لوگ میرے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ انگریزوں کے کیے ہوئے ظلم و ستم کو اچھا قرار دے رہے ہیں, اہل جور کے ظلم و ستم کو اچھا قرار دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری وطن کی آزادی کی جو آگ ہم جلا رہے ہیں, یہ آگ اور بڑھے گی, لوگ اور بڑھیں گے انگریزوں کے خلاف, اور پھر انگریز ہمارے اوپر حکومت نہیں کر پائیں گے. پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام. تمام یعنی سب طرف, چاروں طرف, پورے ہندوستان کے اندر یہ محبت کی وطن کی آگ جل جائے گی, یہ ہنگامہ ہر طرف پھیل جائے گا, اور پھر انگریز کہاں کہاں قابو میں کریں گے, کہاں کہاں کنٹرول کریں گے, ان کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑے گا. یہ وطن سے محبت کا جذبہ ہے کہ ہماری جان چلی جائے, ہم قربان ہو جائیں گے, لیکن ہم لوگوں کو وطن پرستی کی راہ پر چلا کر جائیں گے. بھگت سنگھ کا یہی کہنا تھا. بھگت سنگھ چاہتے تو معافی مانگ کر اپنی سزا سے آزادی حاصل کر سکتے تھے, اپنی سزا, جو پھانسی کی سزا ان کو ہوئی تھی, وہ چھوٹ سکتے تھے, لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی, انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اگر میں پھانسی کے اوپر چڑھوں گا, مجھے قتل کیا جائے گا, تو اس سے وطن میں ہنگامہ ہو جائے گا, اور پھر انگریزوں کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا. اور وہی ہوا, ان کی پھانسی کے بعد ہنگامہ ہو گیا تھا. یہی پیغام حضرت موہانی دے رہے ہیں. شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر. اب اس شعر میں ایک الگ موضوع کے ساتھ آ گئے ہیں. اب اس شعر میں خود کی تعریف کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ دوسرے شعراء کی نسبت لے کر, دوسرے شعراء سے بات کرتے ہوئے. شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر, حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. شیرنی یعنی مٹھاس, اور سوزو گداز یعنی سوز بمانے جلن کے ہیں, اور گداز مانے ملائم کے ہیں. جلن کے لیے, پگھلنے کے لیے سوز و گداز کا استعمال کیا جاتا ہے. جب بہت زیادہ کوئی اپنی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور پھر اس کو محبوب ملتا نہیں ہے, اور اس کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں, تو محبت کے ساتھ اس کا دل پگھلنے لگتا ہے, دل جلنے لگتا ہے. تو وہ جلنے اور پگھلنے کی کیفیت سوز و گداز کہلاتی ہے. میر تقی میر کی شاعری کے اندر سوز و گداز ملتا تھا, جلن ملتا ہے, درد ملتا ہے. درد کی شاعری میر تقی میر کی شاعری کہی جاتی ہے. تو سوز و گداز کی وجہ سے, پگھلنے کی وجہ سے میر کی شاعری پگھلنے کے لیے مشہور ہے. اور شیرنی نسیم, پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم بہت مشہور ہے. نسیم کی شاعری میٹھی شاعری کہلاتی ہے, مٹھاس والی شاعری کہلاتی ہے. صاف زبان کے اندر, میٹھی زبان کے اندر بات کرتے ہیں, حسن و عشق کی تعریفیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو نسیم تخلص ہے, پنڈت دیا شنکر نسیم ہے, اور میر تقی میر کا تخلص ہے. دونوں شعراء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی شاعری کے اندر, حسرت تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر کیا ملے گا؟ نسیم جیسی شیرنی ملے گی, مٹھاس ملے گی. جو دیا شنکر نسیم کی شاعری میں مٹھاس ہوتی ہے, وہ مٹھاس حسرت کی شاعری میں ملے گی. اور پھر سوز و گداز اور تڑپ اور جلن, جو دل کے پگھلنے کا انداز ہے, جو میر کے یہاں پر ملتا ہے, وہ بھی حسرت کے یہاں پر ملے گا. تو جو طریقہ نسیم کا ہے وہ بھی حسرت کے یہاں پر ملے گا, اور جو میر کا ہے وہ بھی حسرت کے یہاں پر ملے گا. تو حسرت کے اندر اس طرح کی شاعری مل رہی ہے. حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. لطف سخن فن کا لطف, سخن شاعری ہے, اور لطف یعنی مزہ ہے. تو یہ کہتے ہیں, حسرت خود کے لیے کہہ رہے ہیں
مبالغہ آمیز لفظوں میں کہ حسرت تیری شاعری کے اندر، تیرے سخن کے اندر جو لطف سخن ہے، جو مزہ ہے، وہ مزہ تیرے اوپر ہی ختم ہو گیا، اب ایسا مزہ کہیں اور نہیں ملنے والا، تمام یعنی مکمل ہو گیا۔ تیری شاعری کے اندر ہمیں شیرنی بھی مل گئی نسیم جیسی، تیری شاعری میں ہمیں میر کا سوز و گداز بھی مل گیا، اور شعرا کے انداز بھی تیرے یہاں پر مل گئے۔ اب تیری شاعری ایسی ہے کہ سمجھ لو کہ اب شاعری کی روایت، اس طرح کی شاعری کی روایت اب ختم ہے۔ اب نہ تو کہیں کسی کو میر جیسا سوز و گداز ملے گا، نہ نسیم جیسی شیرنی ملے گی، جو حسرت کے یہاں پر موجود ہے، اور حسرت کے علاوہ کہیں اور یہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ حسرت نے شاعری بھی کی ہے، بڑی شدت سے کی ہے، محبوب کی شاعری کی ہے، دل کی شاعری کی ہے، اور میٹھی باتیں میٹھی زبان کے اندر اپنی شاعری کی ہے، تو اسی لیے خود ہی اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے، یہ شاعرانہ تعلی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر شاعرانہ تعلی کے اندر شاعر اپنی شاعری کی تعریف کرتا ہے، اور اپنی شاعری کو دوسرے شعراء سے ہی منسوب کر لیتا ہے جو پہلے شاعر ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر نسیم اور میر سے اپنی شاعری کو منسوب کیا ہے، ان کی برابری کرتے ہوئے خود کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی شاعری نہیں آنے والی، میر چلے گئے، نسیم چلے گئے، اور اب حسرت لکھ رہا ہے۔ اب حسرت کے بغیر بعد شاعری کا لطف ہی ختم ہو گیا، اب حسرت جیسی شاعری کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اس طرح سے ہماری یہ غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جو معنی تشریح جو ہماری کتاب میں دے رکھی ہے، اس کا ہم ایک بار پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ وہاں پر شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، ان تشریح کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ جو میں نے تشریح آپ کو بتائی ہے، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، وہ بھی آپ کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ دونوں کو آپ کو جوڑ دینا یہ کتاب کا ہے، اور کوشش کریں کہ جو میں نے بتایا ہے آپ اسی کو ہی لکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ جو ہم سنتے ہیں وہ جلدی ہمیں یاد ہو جاتا ہے، جو سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اسی کو ہم لکھنے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اردو کی غزل یا شاعری میں محبوب کے حسن اور ادا کی تعریف کرنے کی روایت موجود رہی ہے۔ غزلوں کے اندر حسن و عشق کی شاعری ہوتی ہے، محبوب کی اداؤں کی، محبوب کی خوبصورتی کی تعریفیں طرح طرح سے کی جاتی ہے، روایت ہے یہ۔ حسرت نے اس روایت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے رنگ میں محبوب کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے مخصوص عشقیہ نگاہوں سے محبوب کا مشاہدہ کیا ہے، جن کی روح سے محفل میں اس کے محبوب کی موجودگی سے ہی روشنی یعنی چمک دمک یا زندگی ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سے گلشن میں کسی خاص پھول کی سرخی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پھول نہیں بلکہ دہکتی ہوئی آگ ہے جس سے پورا گلشن دہک رہا ہے۔ جس طرح سے ایک پھول سے پورا گلشن جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، پورا گلشن دلکش نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی چمک سے بھی، میرے محبوب کی جمال سے بھی پوری محفل روشن نظر آ رہی ہے، پوری محفل ہماری زندہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دنیاوی معنی اور پھر حقیقی معنی جو میں نے آپ کو بتائے، وہ جمال یار یعنی رب کے جمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ رب کے جمال سے پوری دنیا دہکی ہوئی ہے، پوری دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے، اس سے بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو دونوں معنی یاد رکھنے ہیں اور دونوں ہی تشریح کے اندر خلاصے میں آپ کو لکھنے ہیں۔ دراصل محبوب کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے مصرعے میں آتش گل کی ترکیب کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی حسرت نے محبوب کے حسن و جمال کے اظہار کے لیے آتش گل کی ایک نئی ترکیب نکالی ہے۔ وہ ترکیبیں میں نے آپ کو بتائی، ابھی کئی الفاظ جوڑ کر ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے اور وہ بامعنی ہوتا ہے، کئی بار وہ نیا معنی بھی نکال لیتا ہے، تو وہ تراکیب کہلاتی ہیں۔ اللہ رے جسم یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ اس شعر میں بھی محبوب کی تعریف انوکھے انداز میں کی گئی ہے، نئے طریقے سے کی گئی ہے، اور محبوب کے جسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ عموماً جب جسم کی تعریف ہو رہی ہے تو اشعار خراب ہو جاتے ہیں، بدتمیزی اور بے ادبی اشعار میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جسم کی تعریف کی ہے، لیکن وہ بھی اس خوبصورتی کے ساتھ، اس فنکاری کے ساتھ کی ہے کہ شعر میں کہیں بھی بے ادبی ظاہر نہیں ہو رہی، شعر میں کہیں بھی پھوہڑ پن ظاہر نہیں ہو رہا ہے، صفائی کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ شعر کہا گیا ہے۔ یہاں محبوب کے حسین جسم کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ رے دراصل فجائیہ کلمہ ہے جو تعجب یا کسی بھی شے کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے بولا یا تحریر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فجائیہ کلمے ہوتے ہیں جب ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، تعجب میں ہو جاتے ہیں، تب بے ساختہ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے، ارے اوہ ارے یہ کیا ہو گیا اللہ، یہ بے ساختہ نکلنے والے کلمات ہیں، تو یہ فجائیہ کلمات کہلاتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ ندائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ مثلا حیرت کے وقت اللہ اکبر یا باپ رے باپ وغیرہ،
پیرہن ہر انسان زیب تن کرتا ہے اور اچھے اچھے پیرہن یہ کپڑے پہن کر اپنے آپ کو جاذب نظر بناتا ہے. جاذب نظر یعنی سب کی نظروں کے لائق، دیکھنے لائق، سب بار بار جس کی طرف دیکھیں، تعجب کی طرف اس طرف راغب ہو جائیں لوگ. کپڑا یقیناً کسی پہ ہی اچھا لگتا ہے، سبھی پہ کپڑے اچھے نہیں لگتے. یہاں پر جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی پرانے سے پرانا کپڑا پہن لے، خراب سے خراب کپڑا پہن لے، لیکن وہ کپڑا ان کے اوپر اچھا لگے گا، دلکش لگتا ہے. تو یہ جسم کی بات ہوتی ہے. اگر جسم آپ کا اس طرح کا ہے کہ آپ کپڑے پہنے صحیح طریقہ ہے تو کچھ بھی کپڑا پہنے آپ اچھا لگے گا. اور اگر آپ کا جسم اس طرح کا نہیں ہے، اس کے اوپر کپڑے اچھے لگے، تو مہنگے سے مہنگا آپ لباس پہن لیں، قیمتی سے قیمتی لباس پہن لیں، وہ آپ کے جسم کے اوپر نہیں پھپتا. ایسی کئی چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں. تو محبوب کی اسی خاصیت کو شاعر نے دیکھا، اس کو نوٹس کیا، اور نوٹس کرنے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے شعر بھی لکھا. کیونکہ حضرت موہانی کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو محبوب ہے وہ حقیقی ہے، اصل زندگی میں رہنے والی ایک محبوبہ ہے جس کے عشق کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اسی کو یہ ظاہر بناتے ہوئے اسی کے اوپر شاعری کرتے ہیں. جس پر کپڑا جچتا ہے اس کا راز اس کپڑا پہننے والے کے جسم میں پوشیدہ ہے. مگر یہاں اس شعر میں ایک خوبصورت رنگین رنگ اور ڈوبا ہوا جسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس پر کپڑے کا اثر نہیں، یا اس جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کپڑے نے نہیں کیا ہے، بلکہ کپڑے پر اس رنگین جسم کا اثر پڑ گیا ہے. اور کپڑا یعنی پوشاک کے لباس جسم کی رنگینی کی وجہ سے مزید رنگین اور دلکش نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت کپڑا ہے، لیکن کپڑا خود کی وجہ سے خوبصورت نہیں لگ رہا، کپڑا جسم کی وجہ سے خوبصورت لگ رہا ہے، اس جسم پہ آنے کی وجہ سے خوبصورت لگ رہا ہے. اگر یہ کسی اور جسم کے اوپر زیب ہوتا تو پھر وہاں پر یہ کپڑا اتنا خوبصورت، اتنا رنگین نظر نہیں آتا. کیونکہ ان کا محبوب بڑا خوبصورت ہے، بڑا رنگین ہے، بڑا دلکش ہے. تو محبوب نے جب اس لباس کو پہنا ہے تو یہ لباس بھی بڑا خوبصورت، بڑا رنگین، بڑا دلکش شاعر کو نظر آ رہا ہے. آگے آتے ہیں. ہے ناز حسن سے جو فروزاں جبین یار، لبریز آب نور ہے چاہے زقن تمام. اس شعر میں بھی محبوب کے حسن کی تعریف کی گئی ہے، مگر حسرت نے یہاں زبان و بیان کا کمال دکھایا ہے. ترکیب استعمال کیے ہیں، صفائی کے ساتھ بات کو اپنی کہی ہے. حسن کی ایک صفت غرور اور ناز نخرہ ہے، یعنی حسین لوگ ناز نخرے میں ڈوبے رہتے ہیں. جو خوبصورت ہوگا وہ نخرے والا بھی ہوگا، ناز والا بھی ہوگا، اور ناز اور نخرہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور خوبصورتی بڑھاتا ہے. تو یہاں پر ہے ناز حسن سے، حسن کے ناز و نخروں سے فروزہ جبی، ان کی فروزہ جبی ہو رہی ہے، جبی ان کی چمک رہی ہے، روشن ہو گئی ہے. یہ وہ ادا ہے جس سے محبوب کے حسن میں انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے. ناز اور نخروں سے چہرے پر فخر اور انبساط کی ایسی چمک دمک ہوتی ہے جسے اس شعر میں ناز حسن سے تعبیر کیا گیا ہے اور فروزہ جبین یار کی صورت میں بیان کیا ہے. یعنی حسن کے ناز نخرے سے محبوب کی پیشانی روشن رہتی ہے. اتنا ہی نہیں، محبوب کی ٹھڈی میں جو گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کو، خوبصورتی کو شاعر نے آب نور کہا ہے. یعنی محبوب کے چہرے پر طرح طرح کے حسین مناظر بکھرے پڑے ہیں، جس سے محبوب کا چہرہ حسن و جمال کا ایک آئینہ بن گیا ہے. حسین چہرہ، حسین اور خوبصورت جمیل چہرہ یہاں پر شاعر کو اپنے محبوب کا نظر آ رہا ہے. اور جو مناظر چہرے کے اوپر موجود ہیں، چاہے وہ پیشانی ہو، چاہے وہ ٹھوڑی کا گڑھا ہو، یا پھر چہرے کے اوپر ہنستے ہوئے ان کے چہرے کے اوپر جو گڑھا آتا ہے، وہ ہر طرح سے اپنے حسن کے، محبوب کے حسن کی یہ تعریف کر رہے ہیں، خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام. اب یہاں پر وطن پرستی کی بات ہو رہی ہے، حب الوطنی کی بات ہو رہی ہے. اس شعر میں محبوب کی تعریف نہیں کی گئی ہے. غزل کے ہر شعر میں جدا جدا مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ہر شعر ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، ایک الگ معنی رکھتا ہے. ایک شعر کا خلاصہ، ایک شعر کی تشریح وہیں تک مکمل ہے، دوسرے شعر تک اس کا اثر نہیں جاتا. اور پھر موضوع بھی اشعار کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. اس شعر میں آزادی کی جد و جہد کی یاد تازہ کی گئی ہے. اس زمانے میں آزادی کے سپاہیوں پر انگریز کیسے کیسے مظالم ڈھاتے تھے، اس بات کا ثبوت تاریخ کے صفحوں میں موجود ہے. حسرت نے اس شعر میں ترکیب یہ نکالی ہے کہ انہوں نے ان کے ظلم و ستم کو بھی آزادی کی لڑائی کا ہتھیار بتایا ہے. یعنی جتنا وہ ہمیں ماریں گے، جتنا ہمیں ستائیں گے، جتنا ہم پر سختیاں کریں گے، اتنا ہی وطن کی آزادی کی جو تحریک ہے اس تحریک کو فائدہ ہوگا. لوگ ہمارے طرف توجہ دیں گے، ہم سے جڑیں گے، اور جڑیں گے تو جلد ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا. تو انگریزوں کے مظالم کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جتنے مظالم ڈھائیں گے، آزادی کے سپاہیوں کی شہرت اور حوصلوں میں اور اضافہ ہوگا، اور اس طرح چھوٹے پیمانے پر آزادی کی لڑائی جاری تحریک کا اتنا شور ہوگا
کہ ملک کا بچہ بچہ جان جائے گا کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے اور آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس طرح وطن کے ہر آدمی کے دل میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو جائے گی اور سبھی مل کر وطن کو آزاد کرانے کے لیے جستجو کرنے لگیں گے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اور محب وطن کے لیے شعر ہے، وطن سے محبت کرنے والوں کے لیے شعر ہے۔ بتا رکھا ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہے وہ ظلم و ستم بھی اصل میں انہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ظلم کیے جائیں گے تو ان کے ظلم کی وجہ سے انگریزوں کی حکومت کی نیو کمزور ہوتی جائے گی۔ شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ اب یہاں پر حسرت موہانی اپنے شاعری صلاحیت کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس سے ملا رہے ہیں؟ نسیم سے ملا رہے ہیں، پنڈت دیا شنکر نسیم جو گلزار نسیم کے لیے مشہور ہیں، اور میر تقی میر اپنی سوز و گداز والی درد والی شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ اردو شاعری میں ایک اور روایت رہی ہے جسے ہم شاعرانہ تعلی کہتے ہیں۔ شاعر جب اپنی شاعری کی تعریف کرے، خود اپنی شاعری کی تعریف کرے اور ساتھ میں کسی دوسرے شعرا سے بھی نسبت رکھے وہاں پر، تو وہ شاعرانہ تعلی کہلاتی ہے۔ اس میں شاعر اپنے کلام کی تعریف خود ہی کرتا ہے، مگر اس تعریف میں وہ اپنی روایت سے وابستہ بڑے شعرا کے فن سے بھی اپنا رشتہ استوار کرتا ہے اور اس طور پر اپنے پیشتر اور شاعروں کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ دیا شنکر نسیم اپنی مثنوی گلزار نسیم سے اردو ادب میں، شعر و ادب میں ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے مثنوی لکھی تھی گلزار نسیم، اس مثنوی کا نام تھا، اور بھی آپ نے کلام لکھے ہیں، لیکن گلزار نسیم اتنی مشہور ہوئی کہ دیا شنکر نسیم کا نام آتے ہی گلزار نسیم کا نام لے لیا جاتا ہے۔ گلزار نسیم کے لیے ہی یہ مشہور ہیں، تو اپنی مثنوی کے لیے مشہور ہیں جو اپنی کلام کی شیرینی یعنی مٹھاس کو ان کے شعروں کی پہچان قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح میر تقی میر شہنشاہ غزل اپنے کلام میں پائے جانے والے سوز و گداز کی وجہ سے مشہور آب و خاص ہیں۔ شہنشاہ تغزل، خدائے سخن کے القاب آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ ان دونوں شاعروں کو یاد دلاتے ہوئے حسرت اپنی غزل، اپنے کلام کی خصوصیات کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حسرت کی شاعری پر ان دونوں روایتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب نہ تو کہیں میر جیسا گداز ملے گا اور نہ ہی نسیم جیسی شیرنی ملے گی۔ اب یہاں پر حسرت کے اوپر یہ روایت ختم ہو گئی ہے۔ حسرت جیسی شاعری اب کہیں اور نہیں ملے گی، اب شاعری میں یہ روایت اور یہ لطف ختم ہو گیا، تمام ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسرت کی شاعری پر ان دونوں روایتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس مبالغہ آمیز تعریف کے ذریعے حسرت نے اپنے کلام کو ایسا کلام کہا ہے جس پر لطف سخن یعنی کلام کی بلاغت اور اس کے حسن کا خاتمہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو کہی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ مبالغہ آمیز ہے۔ مبالغہ آمیز یعنی بڑھا چڑھا کر کی گئی بات، ایسی بات کہ جس کو ہماری عقل تسلیم نہ کرے، عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا کوئی شاعر نہیں آئے گا کہ جس کے یہاں پر وہ خاصیتیں ملیں گی جو میرے یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے یہاں پر دیا شنکر نسیم جیسی مٹھاس بھی موجود ہے ہمارے کلام کے اندر، اور میر جیسا سوز و گداز بھی موجود ہے۔ تو اب یہ طریقہ اور کہاں ملے گا، یہ انداز کہاں ملے گا؟ اب یہ کہیں نہیں ملے گا، یہ ختم ہو گیا۔ تو یہ مبالغہ آمیز بات ہے، کیونکہ شعرا آتے رہتے ہیں، وقت آتے رہتے ہیں، کیا پتہ پھر کوئی ایسا شاعر ہو جائے کہ جو حسرت موہانی جیسا انداز لے کر آ جائے، یا غالب یا میر یا نسیم جیسا انداز لے کر آ جائے۔ تو یہاں پر ہم نے خلاصہ کیا ہے، تشریح کی ہے، ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، غزل ہماری پوری ہو گئی ہے۔ آپ کو جو معنی ہیں اس کے مشکل الفاظ ہیں وہ بھی لکھنے ہیں، اور تشریح کو آپ کو کئی بار پڑھنا ہے، کئی بار پڑھنے کے بعد لکھنے کی کوشش کرنی ہے، جس سے اگر امتحان میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ فوراً اس کا جواب دے سکیں۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے، اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، الوداع۔